روبرو بیٹھ کے کچھ بات کریں، گر ہو فرصت تو ملاقات کریں۔ ہم سے آسان کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں معجزات کریں۔ ہو چکی خوب غم سے پسپائی، آؤ اب رقم فتوحات کریں۔ کتنی تخریب کار ہیں یادیں، روز یہ دل میں فسادات کریں۔ جن پہ خود بھی عمل نہیں کرتے، وہ ہمیں ایسی ہدایات کریں۔ ہوگی آسان زندگی کتنی، کم اگر اپنی خواہشات کریں۔ حسن والے ڈکیت پیشہ ور، روز یہ دل پہ واردات کریں۔ اور تو کچھ نہیں بس یاد تجھے، کام ہے ایک جو دن رات کریں۔ اتنی پھوٹی ہوئی ہے کیوں فیصل، آؤ قسمت سے سوالات کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ملاقات سے متعلق ہے۔ انسان کی ایک حسرت ہوتی ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو اور روبرو بیٹھ کے باتیں ہوں، تو ایک اس خواہش کا اظہار ہے شعر میں۔ شعر اس طرح ہے: روبرو بیٹھ کے کچھ بات کریں، روبرو بیٹھ کے کچھ بات کریں، گر ہو فرصت تو ملاقات کریں، گر ہو فرصت تو ملاقات کریں۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان کی کیپیبلٹی، انسان کی صلاحیت سے متعلق ہے۔ تو ادھر میں نے کچھ اسی بارے میں لکھا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو لوگ جو ہے وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم معجزات کریں گے۔ تو یہ شعر اس طرح ہے کہ ہم سے آسان کچھ نہیں ہوتا، ہم سے آسان کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں معجزات کریں، لوگ کہتے ہیں معجزات کریں۔ اگلا شعر جو ہے وہ غم سے پسپائی کے متعلق ہے۔ ایک شعر ہے جس میں، ایسا شعر ہے جس میں ایک امید، ایک جذبے کا اظہار ہے، جس میں انسان غم سے پسپائی سے تنگ آ کے سوچتا ہے کہ اب غم کو ہراؤں گا۔ تو اس کے متعلق ہے شعر اس طرح کہ ہو چکی خوب غم سے پسپائی، ہو چکی خوب غم سے پسپائی، آؤ اب رقم فتوحات کریں، آؤ اب رقم فتوحات کریں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے میرا۔ اس میں جو ہے وہ یادوں کو، تخریب کاری جو ہے بیسیکلی توڑ پھوڑ، چیزیں خراب کرنا، اس کی طور پہ استعمال ہوتی۔ تو یہاں پہ میں نے یادوں کو جو ہے وہ تخریب کار بتایا ہے، کیونکہ وہ دل میں جو ہے وہ فسادات کرتی ہیں، دل میں توڑ پھوڑ کرتی ہیں، دل میں جو ہے وہ بدامنی پھیلاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے شعر اس طرح کہ کتنی تخریب کار ہیں یادیں، کتنی تخریب کار ہیں یادیں، روز یہ دل میں فسادات کریں، روز یہ دل میں فسادات کریں۔ کتنی تخریب کار ہیں یادیں، روز یہ دل میں فسادات کریں۔ اگلا شعر جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود انسان وہ کام کرے تو نصیحت میں کچھ وزن ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص کو کسی خاص طرز عمل کی نصیحت کریں اور خود وہ طرز عمل نہ کریں تو کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ایسی نصیحت میں۔ تو اگلا شعر اسی سے متعلق ہے کہ جن پہ خود بھی عمل نہیں کرتے، جن پہ خود بھی عمل نہیں کرتے، وہ ہمیں ایسی ہدایات کریں، وہ ہمیں ایسی ہدایات کریں۔ جن پہ خود بھی عمل نہیں کرتے، وہ ہمیں ایسی ہدایات کریں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک جو حقیقت ہے زندگی کے کہ انسان خواہشات کا محتاج ہوتا ہے، تو خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ
ایک خواہش پوری ہوتی تو اگلی خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور خود کو خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے۔ تو اگر خواہشات پہ قابو ہو تو زندگی آسان ہوتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہوگی آسان زندگی کتنی، ہوگی آسان زندگی کتنی، کم اگر اپنی خواہشات کریں، کم اگر اپنی خواہشات کریں، ہوگی آسان زندگی کتنی، کم اگر اپنی خواہشات کریں۔ اگلا شعر جو ہے وہ حسن سے متعلق ہے کہ حسن والے جو ہیں وہ پیشہ ور ڈکیت ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، اور وہ روز جو ہے دل کے اوپر واردات کرتے ہیں، دل سے کچھ نہ کچھ، دل کا حصہ کچھ قیمتی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ حسن والے ڈکیت پیشہ ور، حسن والے ڈکیت پیشہ ور، روز یہ دل پہ واردات کریں، روز یہ دل پہ واردات کریں، حسن والے ڈکیت پیشہ ور، روز یہ دل پہ واردات کریں۔ اگلا شعر جو ہے وہ یادوں سے متعلق ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے قریب نہ ہو تو اس کی یادوں میں اس کے دن رات جو ہے وہ گزرتے ہیں، اور یہی ایک کام ہے جو وہ ایک دن رات کرتا ہے۔ باقی سب کام تو کسی کسی وقت پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کام ہر وقت چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کو لکھا ہے میں نے اس طرح کہ اور تو کچھ نہیں بس یاد تجھے، اور تو کچھ نہیں بس یاد تجھے، کام ہے ایک جو دن رات کریں، کام ہے ایک جو دن رات کریں۔ اگلا شعر غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، جس میں میں اب خود سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قسمت ہے اتنی پھوٹی ہوئی کیوں ہے، تو قسمت سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ وہ ایسی کیوں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ اتنی پھوٹی ہوئی ہے کیوں فیصل، اتنی پھوٹی ہوئی ہے کیوں فیصل، آؤ قسمت سے سوالات کریں، آؤ قسمت سے سوالات کریں، اتنی پھوٹی ہوئی ہے کیوں فیصل، آؤ قسمت سے سوالات کریں، روبرو بیٹھ کے کچھ بات کریں، گر ہو فرصت تو ملاقات کریں۔ جی تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔